بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے حکومت سندھ سے مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد فلور ملز ایسوسی ایشن ہڑتال کی کال واپس لے لی ہے، جس کے بعد کراچی میں آٹا ملز کھل گئی ہیں۔ تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے بات کریں گے ہمارے نمائندے بسیم افتخار جو اس وقت موجود ہیں کورنگی میں۔ فلور ملز کے نمائندے آپ کو بتا رہے ہیں، بسیم افتخار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بسیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل ہم نے دیکھا تھا کہ جو فلور ملز مالکان تھے وہ شدید پریشان تھے کیونکہ گندم کو ان کو عدم فراہمی کا سامنا تھا، جس کے بعد پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن سندھ زون نے جو ہے حکومت سندھ کے ساتھ مذاکرات کیے۔ اس سے قبل جو ہے وہ انہوں نے گندم کی بعد فلور ملز ایسوسی ایشن نے اور حکومت سندھ کے درمیان مذاکرات ہوئے، جو مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہوئے، جس کے بعد فلور ملز کھل گئی ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں کورنگی فلور مل کے اندر۔ یہاں پر آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ فلور مل جو ہے وہ بالکل خالی ہے۔ یہاں پر ہم نے ماضی میں دیکھا تھا کہ شدید جو ہے وہ آٹے کی بوریاں ہوتی تھی، آٹا تیار ہو رہا تھا۔ یہ مشینیں اس وقت بند ہیں۔ یہ مشینیں کب تک آپریٹ ہو جائیں گی، آٹا بننے کا عمل جو ہے وہ کب تک شروع ہو جائے گا؟ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کورنگی فلور مل کے ترجمان محمد وارث صاحب۔ ایک تو بڑی اچھی خوشائن بات ہے کہ فلور ملز ایسوسی ایشن نے ہڑتال ختم کر دی اور فلور ملز کھل گئی ہیں۔ اب آٹا کب تک ملنا شروع ہو جائے گا لوگوں کو؟ تیاری کا عمل کب سے آغاز ہو جائے گا اور کس حساب سے دیں گے آٹا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گندم کے چلان آج گورنمنٹ نے ہمیں دے دیے ہیں، تو جیسے ہی گودام سے گندم ہمیں ایشو ہو جائے گی، جب فلور مل میں گندم آ جاتی ہے اسے 10 سے 12 گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے۔ اس کے بعد فلور ملز جو ہے نا وہ اپنا کام شروع کر دیں گی، تو اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا آٹے کی سپلائی مارکیٹ میں بحال ہو جائے گی۔ تو گندم آپ کے پاس کہاں کون فراہم کرے گا وہ ذرا بتا دیجیے گا، اور کس حساب سے گندم آپ کو فراہم کی جائے گی، اور جو آٹا جو فراہم کیا جائے گا عوام کو وہ کس ریٹ پہ دیا جائے گا؟ گورنمنٹ دے رہی ہے گندم، وہ جس بھی گوڈاؤن سے دیتی ہے وہاں سے ہم اٹھائیں گے اور اپنی فلور ملز میں لے کے آئیں گے۔ باقی انشاءاللہ جو مناسب ریٹوں پہ آٹا جو ہے نا مارکیٹ میں اویلیبل ہوگا۔ تو حکومت سندھ پاسکو کے ذریعے سے آپ کو گندم فراہم کرے گی، وہ ذرا ڈیٹیل بتا دیجیے۔ جی حکومت سندھ نے ہمیں تو چلان کو حکومت سندھ نے دیے ہیں، لیکن پاسکو کا مال کو ان کے پاس پڑا ہوا یا انہوں نے پرچیز کیا، ہمیں وہاں سے وہ جو ہے نا ایشو دے رہے ہیں گندم کا۔ تو کتنے دن لگے گے آٹے کی تیاری اور فراہمی تک، مارکیٹ تک کب تک آٹا آ جائے گا؟ انشاءاللہ امید ہے اللہ کے گھر میں کہ آج ہمیں گندم ایشو ہو جائے گی۔ آج صبح انہوں نے چلان دے دی اور ہم نے پیڈ بھی کر دی ہیں، تو جیسے گندم ہماری فلور ملز میں پہنچے گی تو اس کے بعد 10 سے 12 گھنٹے میں انشاءاللہ منڈے تک سپلائی جاری ہو جائے گی آٹے کی۔ ہاں اچھا، 20 روپے تک کا اضافے کا اعلان کیا تھا فلور ملز والوں نے، تقریباً 160 روپے فی کلو تھا، تو وہ جو اضافہ تھا وہ بھی کیا واپس لے رہے ہیں؟ وہ کس ریٹ پہ؟ سیٹرڈے تک، کل شام تک انشاءاللہ آٹے کی سپلائی شروع ہو جائے گی گندم ایشو ہونے کے بعد۔ ریٹ کس حساب سے آٹا فراہم کریں گے فی کلو؟ کیونکہ 20 روپے تک کا اضافے کا اعلان کیا تھا کیونکہ فلور ملز کے پاس گندم موجود نہیں تھی، تو اب کیا جب گندم مل جائے گی تو وہ واپس آپ اسی ریٹ پہ دیں گے؟ کس ریٹ پہ دیں گے وہ بھی بتا دیں۔ اسی ریٹ پہ دیں گے انشاءاللہ، مناسب ریٹوں پہ آٹا دیں گے گندم کے حساب سے۔ اچھا، گندم آپ کو کس حساب سے ملے گی جو حکومت سندھ دے گی؟ کیا ریٹ ہوگا 100 کلو کی بوری کا؟ 10,500 روپے میں ہمیں نے گندم دی ہے سندھ گورنمنٹ نے۔ یہ تھے محمد وارث، جن کا کہنا ہے کہ چالان جو ہے وہ جمع کرا دیے گئے ہیں اور پاسکو کی جانب سے ان کو گندم فراہم کی جائے گی۔ جیسی گندم فراہم ہوگی تو تقریباً 10 سے 12 گھنٹے میں جو ہے وہ آٹے کی تیاری کا عمل شروع ہو جائے گا، اور ان کا کہنا ہے کہ ہفتے کو جو ہے وہ آٹے کی سپلائی جو ہے مختلف مارکیٹوں تک وہ شروع کر دی جائے گی۔ 10,500 کے جو فی بوری ہوگی گندم کی 100 کلو کی جو ہوتی ہے اس حساب سے جو ہے وہ ان کو 10,500 کی پڑے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آٹا مناسب قیمتوں پہ دستیاب جو کر دیا جائے گا۔ اور جو ہمارے سورسز ہیں ان کا بتانا ہے کہ تقریباً 1 مہینے کے لیے 3 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ فلور ملز کو فراہم کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت سندھ کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کا جو گندم کی خریداری کا سرکاری کوٹا مکمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک گندم کی ضلع بندی برقرار رہے گی۔ تاہم شہریوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ چونکہ رمضان کے آخری اشرا۔ وسیم افتخار ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے سابق چیئرمین آل پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن چودھری محمد یوسف نے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر کہیے گا، فلور ملز مالکان نے ہڑتال ختم کر دی ہے، اس سارے سینیریو کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ گندم کی فراہمی جو ہے وہ جاری کر دی جائے گی تو کتنا فائدہ ہوگا، کتنے روپے تک اس کا ملنا چاہیے آٹا عام شہریوں، کیونکہ مہنگائی بھی بہت ہے؟ دیکھیے جی، ہماری یہ مجبوری تھی چونکہ سندھ گورنمنٹ کے پاس گندم نہیں تھی،
ये गंदम नई फसल आ चुकी है। सिंध गवर्नमेंट ने खरीदारी करनी थी। सिंध गवर्नमेंट बहुत परेशान थी। कराची पे उन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि कराची में गंदम ना आ सके, क्योंकि कराची के शहरी भी हकदार हैं, जबकि पूरे पाकिस्तान में पंजाब में मुफ्त आटा मिल रहा है। हमें पेमेंट भी महंगा आटा मिले तो ये हमें तकलीफ है, हमें इस आवाम की। तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि हमें या तो गंदम दी जाए या सिंध पूरा ओपन किया जाए ताकि हमारे पास गंदम पहुंच सके, हम गरीब आदमी को आटा सस्ता प्रोवाइड कर सकें। लेकिन ये काफी दिनों की बात चल रही थी, गंदम हमारी रुकी हुई थी। 2 दिन से फिर हमने ये इनको 48 घंटे का टाइम दिया था, अगर हमें गंदम नहीं प्रोवाइड करते तो हम स्ट्राइक पे जाएंगे। कल हमने स्ट्राइक का ऐलान कर दिया। इन्होंने मेहरबानी फरमाई, रात को हमसे 10:30 से 11-12 बजे तक मीटिंग की और पास्को से बात की मिनिस्टर साहब ने या वजीर आला साहब ने या जरदारी साहब ने। 2 लाख टन गंदम 1 महीने के लिए कराची को इन्होंने इशू करने का फैसला कर लिया। अगर ये फैसले पे कायम रहते हैं, कराची की आवाम को इंशाल्लाह आटा तकरीबन 127 रुपए से 28 रुपए किलो मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बेहतरी हो गया कराची के लिए, सूबा सिंध के लिए। सर ये भी बताइएगा कि ये कितने अरसे तक ये कीमत इसी तरह ही मुख्तस रहेगी, कीमतें बढ़ने की तरफ भी आप लोग आएंगे? क्योंकि हमने देखा कि सैलाब की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, तो गंदम की पैदावारी लागत में भी कमी आई है। अभी तो जो गंदम मिल रही है उसके हवाले से तो 127 रुपये किलो में आप फ़रोख्त करेंगे, लेकिन आइंदा 1 महीने 2 महीने बाद क्या कीमतें मज़ीद बढ़ने का खदशा भी ज़ाहिर किया जाएगा? देखिए जी, आने वाला कल किसी ने नहीं देखा। अगर गंदम इसी रेट पे हमें मिलती रही तो आटे के रेट यही रहेंगे। अगर गंदम के रेट बढ़ गए तो आटे के रेट बढ़ेंगे, चूंकि गंदम से आटा बनता है। हमारी दुआ है, इस गवर्नमेंट से इल्तिजा है, चूंकि शॉर्टफॉल हैं, ये इन टाइम इम्पोर्ट करेगी। मार्केट सप्लाई एंड डिमांड से चलती है। सप्लाई मुतवातर रखेंगे तो आटे के रेट नहीं बढ़ेंगे। अगर सप्लाई में गैप आएगा तो आटे के रेट बढ़ेंगे। ये गवर्नमेंट पे अब डिपेंड करता है, ना किसी फ्लोर मिल पे, ना आवाम पे, ना किसी और अदारे पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है सर, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये भी कहिएगा कि खबरें आती हैं, इंकशाफात होते हैं कि स्टोर किया जाता है गंदम को और वो काफ़ी ख़राब भी हो जाती हैं बोरियां, ये इंकशाफात किस हद तक दुरुस्त है? देखें जी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध फूड डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसे गोदाम नहीं है जो कि ये स्टोर कर सके। ये ओपन गंदम रखते हैं जब बारिशें होती हैं, जैसे कि आपने पिछले साल देखा बहुत गंदम जाया हुई। ये फूड डिपार्टमेंट की नालायकी समझे या इनके पास स्टोरेज की जगह नहीं है। इनको गवर्नमेंट को कोई अरेंज करना चाहिए। अगर गंदम खरीदारी करनी उसको संभाले भी, ये संभाल नहीं पा रहे। या बारिश होती है, बारिश में तबाह हो जाती है, गंदम खराब होती है। नो डाउट पिछले साल बहुत गंदम खराब हुई है। बिल्कुल 2 लाख बोरियां सर खराब हो गई थी। 2 लाख से भी ज्यादा खराब हो गई हैं तकरीबन। जी हाँ, उससे भी ज्यादा खराब होगी। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा लॉस है, पाकिस्तान का लॉस है। इसलिए गवर्नमेंट को सोचना है, ये आम आदमी का काम नहीं, ये गवर्नमेंट का काम है। गोदाम बनाने चाहिए, सैलूज बनाने चाहिए जिसमें स्टोरेज करें। हमारी कम से कम 45 लाख टन गंदम की पैदावार है सिंध में, लेकिन 6 लाख टन के सिर्फ गोदाम है। हम कहाँ रखेंगे गंदम? ये बिल्कुल सही। गंदम स्टोर करने के लिए वाकई कोई इकदामात नहीं किए जाते। बाहर की कंपनियां भी हैं जो कि ऑफर करती हैं कि ऐसे इकदामात या ऐसे वो थैले बना के उन्होंने कहा था कि हम आपको देंगे, गंदम को अच्छे तरीके से स्टोर करने का तरीक़ाकार भी बताएंगे, लेकिन यहाँ अमली तौर पर ये दिखाई नहीं देता। चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं, अपने बात को आगे बढ़ाते हैं। आपको एक बार फिर से नाज़रीन को बता दें कि फ्लोर मिल्स मालिकात ने हड़ताल की कॉल जो है वो वापस ले ली है, जिसके बाद कराची में आटा मिल्स जो है वो खुल गई हैं और इसी पर हमें अपडेट कर रहे थे। वसीम इफ्तिखार भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। शहर कायद में आटे की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। शहर में फाइन आटा 160 रुपये किलो में फरोख्त होने लगा है। जनरल सेक्रेटरी रिटेल एसोसिएशन फरीद कुरैशी ने आटा महंगा होने की वजह हुकूमत और फ्लोर मिल्स के दरमियान रस्साकशी को करार दे दिया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे काविश मेमन से। जी काविश।
جی بالکل، دیکھیں شہر قائد میں ہر کچھ ماہ بعد ہمیں آٹے کا ایک سنگین بحران پیدا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے اور کیا معاملات ہیں کہ اس کا کوئی مستقل حل نہیں نکل پا رہا؟ اندرون سندھ سے جو گندم کراچی لائی جاتی ہیں، مختلف چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں مختلف اضلاع میں، اور وہاں پر رشوت لی جاتی ہے، جس کے باعث مہنگی گندم جو ہے وہ کراچی لائی جاتی ہے. اور آج صبح یہ خبر آ گئی کہ وہ اب ہڑتال ختم کر دی گئی ہے اور حکومت کے ساتھ ان کے مذاکرات کامیاب ہو گئے. میرے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکرٹری ہیں ریٹیلر ایسوسی ایشن کے فرید قریشی. ان سے بات کریں. فرید صاحب، اس وقت کیا ریٹ چل رہے ہیں آٹے کے اور کیا وجہ ہے کہ کوئی مستقل حل نہیں نکل پا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں گندم کاشت نہیں ہوتی، اور جب گندم کاشت نہیں ہوتی ہے تو لازمی بات ہے کہ شہر سے دوسرے گاؤں سے یا سندھ سے یا پنجاب سے یا امپورٹ کیا ہوا گندم کراچی میں استعمال ہوتا ہے. جبکہ گندم کے چاروں طرف سے پابندی ہو جائے گی تو لازمی بات ہے اس کا اثر آٹے پہ پڑتا ہے، اور جو آٹا ملنا مشکل ہو جاتا ہے. جب تک فلور مل کو گورنمنٹ گندم نہیں دے گی اور یہ اس کو ضلع بندی ختم نہیں کرے گی تو آٹے کی پرابلم کراچی میں رہے گی. آنے والے اگر یہی جیسے پوزیشن یہ ہے کہ کبھی گندم دے رہے ہیں کبھی بند کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ گورنمنٹ کو ایک پلاننگ کرنی چاہیے اور اس کے بعد فلور ملوں کو گندم دے تاکہ وہ صحیح طریقے سے چلے. جی بالکل، فرید قریشی کا یہی کہنا ہے کہ اگر اسی طریقے سے معاملات چلتے رہے، یعنی کہ اگر حکومت اور فلور ملز کے درمیان کھینچا تانی کا سلسلہ جاری رہا تو مارکیٹ میں یہی پوزیشن رہے گی کہ من مانا قیمتوں پر جو ہے آٹا فروخت ہوگا. اس وقت بھی مارکیٹ میں 150 روپے سے لے کر 170 روپے تک آٹا فروخت کیا جا رہا ہے، جس کے باعث جو امپیکٹ ہے کاوش میمن ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. شہر قائد میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے پر شہری بھی پھٹ پڑے ہیں، شکوہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ گندم ذخیرہ کی جا رہی ہے، ہر کوئی منمانی کر رہا ہے. ماہ مبارک میں بھی آٹا عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے. شہری کیا کہتے ہیں، سنتے ہیں. بہت پریشان ہے یہاں تو پھر بھی آٹا نہیں مل رہا ہے. اتنا مہنگائی کی وجہ سے نا پنجاب میں پھر بھی آٹا لائن لگ رہی ہے مگر فری مل رہا ہے. وہاں کارڈ کے ذریعے فری میں آٹا دے رہے ہیں مگر یہاں تو آٹا بالکل مل نہیں رہا. آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے، مزدور لوگ ہیں، مزدوری لگتی نہیں ہے، کام سے پریشان ہے، مزدوری ملتی نہیں ہے، بچے بھوکے مرتے ہیں، کیا کریں. جو بھی اس میں کر رہے ڈیلر کر رہے یا کوئی بڑا آدمی کر رہے، لیکن گندم وہ ہے جس کی وجہ سے آٹا مہنگا ہے. سندھ ہائی کورٹ کے 6 ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا. چیف جسٹس احمد علی ایم شیخ نے ایڈیشنل ججز سے حلف لیا. نئے ججز میں جسٹس امجد علی بوہیو، جسٹس محمد عبد الرحمان شامل ہیں. جسٹس خادم حسین سومرو، جسٹس ارباب علی ہاکرو نے بھی حلف اٹھایا. جسٹس جواد اکبر سروانہ، جسٹس ثنا اکرم منہاس بھی شامل تھے. Issued by the Government of Pakistan, Ministry of Law and Justice, Islamabad, for appointment of the additional judges of this court. In exercise of the powers conferred under Article 197 of the Constitution of the oath of their offices. 1. Mr. Amjad Ali Boyo. 2. Mr. Muhammad Abdul Rahman. 3. Mr. Khadim Hussain Sumro. 4. Mr. Arbab Ali Hakro. 5. Mr. Jawad Akbar Sarwana. 6. Ms. Sana Akram Minhas. Now I would request the Honorable Chief Justice to administer the oath to the newly appointed Honorable Additional Judges of this court. I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as additional judge of High Court for the grants of sin, I will discharge my duties and perform my functions honestly and to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law, that I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council, that I will not allow my personal interest
to influence my official conduct or my official decisions, that I will preserve, protect and defend the Constitution of the people. कस्टम सर्विस के 24 अफसरान की ग्रेड 19 में तरक्कियां कर दी गई हैं। तरक्की पाने के बाद सैयद शुएब रजा, तौसीफ ईमान गोरचानी, अमजद राजपर एडिशनल कलेक्टर कस्टम्स बन गए हैं। मजीद अपडेट हासिल करेंगे, समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर, आगाह कीजिएगा इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, देखें कस्टम सर्विस के 24 अफसरान की ग्रेड 19 में तरक्कियाँ हुई हैं। तरक्की पाने वालों में सैयद शुएब रजा, तौसीफ ईमान गोरचानी, अमजद राजपर, अली इजाज, हिना गुल, शहजाद खान जुनेद, मोहम्मद नवीदुर रहमान, ताहिर खटक, जबकि अमानुल्लाह सोमरो, असफन खान, सनम कुरैशी और साजिद बलोच जो हैं वो एडिशनल कलेक्टर बन गए हैं। जबकि तरक्की पाने वालों में जमजम सलीमुल्लाह, उस्मान तारिक, इमरान अफजल, अकबर जान और शहजाद लियाकत भी ग्रेड 19 में जो है प्रमोट हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। न्यू कराची में कपड़े की फैक्ट्री में आतिश ज़दगी का वाक़या। मुतासरा फैक्ट्री से अब भी धुआं उठ रहा है। फैक्ट्री का मलबा उठाकर गली को साफ कर दिया गया, मगर गली के दोनों एतराफ से ताहाल बंद रखा गया है। बात करेंगे सलमान सलीम से। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम न्यू कराची में मौजूद हैं और जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था फैक्ट्री में आतिश ज़दगी का, उस हवाले से ये अपडेट जो है वो सामने आई है कि इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर 4 फायर फाइटर्स जो हैं वो जांबाग हुए हैं, जबकि 13 के करीब जो लोग थे वो ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें कुछ फायर फाइटर्स थे और कुछ रेस्क्यू एहलकार थे। और इस वक्त सूरत हाल आप देख सकते हैं कि मलबा जो है वो पूरा यहाँ पर पड़ा हुआ है। पहले मलबा जो है वो रोड के ऊपर था, लेकिन जो हमारे ज़िला इंतज़ामिया उनकी जानिब से काम किया गया, रोड जो है वो क्लियर किया गया, गली को क्लियर किया गया, लेकिन जो मलबा है वो अभी भी उसी जगह के ऊपर मौजूद है। गबूल टाउन थाने की नफरी भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है ताकि कोई भी यहाँ पर आके सरिया ना चुरा सके। ताहम इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि सरिया का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। यहाँ पे जो हिरोइनची हैं, जो डकैत हैं, साथ साथ जो चोरी करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर एक आते हैं और सरिया यहाँ से निकालते हैं और उसको बेचते हैं। इसीलिए इसकी हिफाजत करने के लिए कनातें लगाई गई हैं और जो एहलकार पुलिस एहलकार बैठे हुए हैं वो भी इसीलिए यहाँ पर मौजूद हैं ताकि इनकी हिफाजत की जाए। तो हम इस वक्त अगर सूरत हाल की बात करें तो देखिए, न्यू कराची हो गया, गोदरा हो गया, या हम लोग दूसरे इंडस्ट्रियल जोन्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आए दिन आतिश ज़दगी के वाक़यात जो पेश आते हैं, क्या वजूहात हैं इनकी, किस वजह से ये पेश आते हैं, तो हम अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं की है। जी बैरिया टाउन कराची में पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाई जा रही है। तफसीलात क्या हैं ये बताएंगी हमारी नुमाइंदा आदिया नाज। बिल्कुल, ईवी बस सर्विस का आज से बहरिया टाउन से जो है वो आगाज़ किया गया है और यहाँ पर कुछ देर कबल इफ्तिताही तकरीब भी मुनक़िद हुई। यहाँ इस बहरिया टाउन के अंदर इलेक्ट्रिक बस सर्विस के प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं कर्नल अकबर राव साहब। कर्नल साहब, मुझे बताइएगा सबसे पहले तो बहरिया टाउन वालों को बहुत सारी मुबारकबाद, क्योंकि मेरा ख्याल है पहली दफ़ा कोई बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस इसके बहरिया टाउन के अंदर से चल रही है। कोई शक नहीं है, पब्लिक बस सर्विस तो पहली दफ़ा चल रही है, लेकिन बहरिया टाउन ने अपने तौर पे शटल बसेस इससे पहले चला रखी थी। मलिक रियाज साहब ने और जो हमारे चेयरमैन हैं बहरिया टाउन के, और अहमद अली रियाज जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने ख़ुसूसी तौर पे जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं और विजिटर्स के लिए बसेस के 2 डिफरेंट रूट पहले चला रहे थे। लेकिन हमारी यहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी कि उसमें हमें और भी बसेस की ज़रूरत थी, और अल्लाह का शुक्र है कि इलेक्ट्रिक बसेस का जो है आगाज़ हो रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत बड़ी सहूलत है यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए बहरिया टाउन के और यहाँ के विजिटर्स के लिए। ठीक है सर, कुछ किराए के हवाले से भी वाज़ेह कर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कितनी बसें इब्तदाई तौर पर आपको मिली हैं, मज़ीद इस प्रोजेक्ट को कितना एक्सटेंड करने का। जो किराए का आपने पूछा, तो किराया ये है कि जी जो बहरिया टाउन से उस्मानिया तक इसका जो किराया है 50 रुपीज़ है, और बहरिया टाउन से मरीर हाल्ट जो है 100 रुपीज़ इसका जो है वो फेयर है। और टूल के हवाले से क्या है, क्योंकि टूल में हमें ये पता चला, आज भी पता चला कि जब ये बसेस यहाँ इनाग्रेशन के लिए लाई जा रही थी तो इसके ऊपर टोल प्लाज़ा के ऊपर चार्जेस लिए गए।
تو اس میں جیسے سیکرٹری صاحب نے بھی اپنے خطاب میں کہا کہ جی ہم اپنے طور پہ فیڈرل گورنمنٹ سے بات کریں گے کہ وہ اس کو ویو آف کریں، کیونکہ آلریڈی اس کے اوپر ایک سبسڈی دی جا رہی ہے۔ تھینک یو سو ویری مچ سر، بہت شکریہ۔ بالکل یہ الیکٹرک بسیں بحریہ ٹاؤن کے باسیوں کو نہیں بلکہ اس کے اطراف میں جو سوسائٹیز ہیں اس کے رہائشیوں کے لیے بھی مفید ثابت ہوں گی، اور آہستہ آہستہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد میں بھی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آئے۔ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ نے عدالتی احکامات نظر انداز کر دیے ہیں۔ ڈیپوٹیشن پر گریڈ 16 کے ملازم کو SBCA بھیج دیا ہے۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے جنید جاوید سے۔ جنید، اپڈیٹ کیجیے گا اس معاملے پر۔ جی بالکل، ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اسحاق کھورو نے غیر قانونی طور پر جو ہے وہ 16 گریڈ کے کونسل کے ملازمین کو جو ہے وہ 16 گریڈ کے اوپر جو ہے اپنے پاس ڈیپوٹیشن پہ بلایا ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ان کو اہم ذمہ داری دی گئی ہے، جبکہ ان کو اس وقت 17 گریڈ کے اوپر جو ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنا کر ویجیلنس افسر جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ سجاد سلیم جو ہے ان کا نام ہے، جن کو ویجیلنس آفیسر جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے، اور کراچی کے مہنگے ترین علاقے جو کہ جمشید ٹاؤن 2 کہلاتا ہے اس علاقے میں جو ہے ان کی تعیناتی کی گئی ہے۔ عدالت کے واضح طور پر احکامات ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ڈیپوٹیشن کے اوپر دوسرے علاقوں کے اندر یا دوسرے محکمے کے اندر جو ہے وہ کام نہیں کرے گا، لیکن سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اندر جو ہے اس وقت انہوں نے اپنا ایک الگ قانون بنایا ہوا ہے۔ یہاں پر پہلے ہی پٹا سسٹم رائج ہے، اور اس کے تحت جو ہے وہ مختلف افسران جو ہے اپنے رشتہ داروں کو یہاں پر لا رہے ہیں۔ یہ جو جس شخص کی جو تقرری کی گئی ہے 16 سے 17 گریڈ میں، اور اس کے بعد اس کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنایا گیا ہے، ان کا نام سجاد سلیم ہے، جبکہ یہ شہزاد آرائیں جو کہ انسپیکٹر ہیں ضلع شرکی کے اندر اور ایک بااثر شخص جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں، جس کی بنا پر ان کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں لوکل کونسل سے لایا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ یونائٹڈ بزنس گروپ کے صدر زبیر طفیل کا کہنا ہے کہ ایک سال میں ملکی معیشت کو بڑے چیلنجز کا سامنا رہا ہے۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے اشرف خان سے۔ جی اشرف، معاشی صورتحال کی بات کریں، ہر طرف کنسرن دیکھے جا رہے ہیں۔ ڈالر ایک سال میں دیکھا جائے 108 روپے مہنگا ہو گیا، بجلی کی قیمت دگنی ہو گئی، صنعتیں چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ یہاں یونائٹڈ بزنس گروپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں زبیر طفیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا حکومت کو یہ چیزیں پتہ ہے، آپ سے رابطہ ہوا ہے سب چیزوں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ ایک سال کے اندر جو پاکستان میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے بہت بڑھ گئی ہے۔ اس میں سب سے پہلے جیسے آپ نے خود کہا 108 روپے کا ڈالر بڑھ گیا، پھر اس کے بعد بجلی کے ریٹ ڈبل ہو گئے، گیس مہنگی ہو گئی، تو اس تمام چیزوں کی وجہ سے جو مقامی پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ اور سب سے آخر میں جو بات آئی وہ تھی ڈالرز کی، کہ جو را مٹیریل ہم باہر سے منگواتے ہیں اس کے لیے ڈالرز اویلیبل نہیں ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، اور اس تمام صورتحال کی وجہ سے اس وقت بعض را مٹیریلز کے نہ ہونے کی وجہ سے کئی صنعتیں بند ہو گئی ہیں۔ بعض صنعتوں نے اپنے ملازمین کو لے آف کر دیا ہے، تو آنے والے 1-2 مہینے جو ہیں یہ جون تک بہت زیادہ چیلنجنگ ہوں گے، اور جو عام عوام ہے اس کی آمدنی ایک جگہ رکی ہوئی ہے، اور مہنگائی جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ایک اندازہ ہے کہ تقریباً 40 سے 45% تک انفلیشن ہے۔ تو یہ جو ہائی انفلیشن ہے یہ لوگوں کو بہت متاثر کر رہا ہے، اور ان کی زندگی بھی مشکل ہے، اور ساتھ ساتھ صنعتوں کا چلنا بھی بہت مشکل ہو گیا۔ صنعتیں خاص طور پہ جو را مٹیریل باہر سے امپورٹ کرتی ہیں ان کی بینک LC نہیں کھول رہے ہیں، اور اس کے نہ کھولنے کی وجہ سے کئی صنعتیں بند ہو چکی ہیں، اور کچھ صنعتیں ہیں جو 50% پہ چل رہی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر توجہ دے، اگر توجہ نہیں دیں گے تو آنے والے مہینے ملک کے اندر بہت سخت ہوں گے اور معاشی بحران پیدا ہو جائے گا۔ جی جیسے کہ آپ نے سنا، یعنی کہ اس ملک کے جو سب سے بڑے بزنس یونائٹڈ بزنس گروپ ہے کنسرن شو کیا کہ حکومت کی جانب سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، ملک کی معاشی صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے، آگے چل کے مزید مشکلات لگ رہی ہیں۔ اس مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت کو آگے بڑھ کر صنعت کاروں کے ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کرنے ہوں گے۔ جی، قوت بینائی سے محروم افراد کی تنظیم امیگوز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے نابینا افراد میں عید کے تحفوں کی تقسیم جاری ہے۔ بات کریں گے جواد آصف سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں نارتھ ناظم آباد بلاک اے میں، جہاں پر بینائی سے محروم افراد کی تنظیم امیگوز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے نابینا افراد میں عید کے جو تحائف ہیں وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ان تحائف میں اشیاء خورنوش سے لے کر دیگر اشیاء بھی شامل ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ اس ٹرسٹ کے روح رواں انور مسیح صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے مجھے بتائے گا کہ اس کے پیچھے مقصد کیا تھا اور اب تک کتنے لوگوں میں تحائف تقسیم کیے جا چکے ہیں؟ دیکھیں، السلام علیکم۔ عید گفٹ ڈسٹریبیوشن سیرمنی جو کہ اس پروگرام کا ٹائٹل ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ عید کے موقع پر ان میں تحفوں کی صورت میں خوشیاں تقسیم کی جائیں۔
ہم نے تقریباً 260 افراد میں راشن تقسیم کیے. 3 فریج آج کی ڈیٹ میں ہم نے کیے اور 10 فریج ہم مزید ابھی ڈسٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اس مہنگائی کے دور میں ایسے افراد کی مدد کرنا کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ مہنگائی کے دور میں یقین کریں کہ کسی کو تھوڑی سی بھی ہیلپ مل جاتی ہے تو اس کے لیے بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے. یہ تو ایک بہت بڑے لیول پر ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ امیگوز ویلفیئر ٹرسٹ کو اور ہمیں خاص طور پہ اپڈیٹ کرنے کے لیے.